مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار بغداد معلّہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. لوگوں نے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو. جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پا جائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا. یہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت کہ آپ کے ارد گرد کی جو گھاس تھی اس سے برکت تھی اور آپ نے فرما دیا کہ لو میرے ارد گرد کی گھاس کھاؤ اور میرے کنویں کا پانی پیو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت شفا عطا فرمائے گا. الحمدللہ شفا بھی ملی. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. آپ بڑے ہی باکرامت بزرگ گزرے مادرزاد ولی ہیں. اتنی کرامت ہے کہ بعض کتابوں میں اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب کرامت ہے کہ جب چاہتے کرامت دکھا دیتے تھے. فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کرامتیں عطا فرمائی ہیں.
اور حکایتیں اور نصیحتیں نامی کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں، جو کہ المدینۃ العلمیہ کی کاوش ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 194 194 پر نقل ہے کہ یاد رکھو، اولیاء کرام کی سب سے بڑی کرامت اطاعت الہی عز و جل پر ہمیشہ کی توفیق اور معصیت و مخالفت شرع سے محفوظ رہنا ہے. تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین ہمیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو کرامت عطا کی، تو سب سے بڑی کرامت اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہے اطاعت الہی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اطاعت پر ہمیشگی عطا فرمائی، بڑی استقامت کے ساتھ یہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، فرائض واجبات سنت و مستحبات پر عمل کرتے تھے. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسی کرامت ہے جس کرامت میں دھوکے کا امکان نہیں ہے. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کرامت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، یہ بڑی اہم ہیں. یہ بڑی اہم ہے، اس سے ذہن نشین کر لیجئے. ایک ہے کرامت محسوسہ اور ایک ہے کرامت معنویہ. کرامت محسوسہ کے بارے میں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کرامت محسوسہ یہ ایسی کرامت ہے، مثال کے طور پر کوئی گزشتہ موجودہ یا آئندہ کی کوئی سی خبر دے دینا، غائب ہو جانا پھر نظر آ جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کرامت محسوسہ کہلاتی ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عوام جو ہے نا، عوام یہ کرامت محسوسہ کو سمجھتے ہیں، یعنی اسی کو کرامت سمجھتے ہیں. اسی لیے اس میں میرے آقا اعلیٰ امام سے فرماتے ہیں کہ یہ کرامت محسوسہ جو ہے اس میں مکر اور استدراج کا امکان موجود ہے. اور ایک ہے کرامت معنویہ. یہ دو کرامت قسموں کو جب ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت کام آئیں گی. ایک ہے کرامت معنویہ اور وہ کرامت ہے جسے میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کرامت کو خواص سمجھ سکتے ہیں، خواص کو اس کا علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، اور وہ فرائض واجبات سنت مستحبات پر عمل ہے اور شریعت کے آداب کو بجا لانا. یہ ایک ایسی کرامت ہے کہ جس میں استدراج دوسرے کرامت جیسے کہ خیر کی عادت جو کام نہیں ہوتی، عادت کے خلاف ایک کام کا ہو جانا، ایک کرامت ہے. تو اب استدراج میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کرامت کا ظہور، کرامت کا صدور یہ ولی سے ہوتا ہے، اور استدراج یہ فاسق فاجر اور کافر سے بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کیونکہ کسی کام پر ڈٹے رہنا، استقامت کرتے رہنا، یہ بھی بعضوں کا ایسی طاقتیں اس سے آ جاتی ہیں جس سے کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن کرامت معنویہ جو ہے نا، جس میں عبادات ہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اور اس میں واقعی پہچان بھی ہے کہ ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، واجبات کا تارک ہے، اعلان یا گناہ کرتا ہے، فاسق کو فاجر ہے، فاسق کو معلن ہے. اب ایسا جو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں شعبت وغیرہ دکھا دے تو ہم سمجھتے جناب یہ بھی کوئی پہنچا ہوا ہے، تو پہنچا ہوا تو وہی ہے جو اثر پہنچا تو وہی ہے شریعت کا پابند ہے. ایسا شخص جو کہ نہ نماز پڑھتا ہو بلکہ اس طرح کا ذہن دیتا ہو کہ جناب نماز تو منزل پانے کی جگہ ہوتی ہے، جس نے منزل پا لی اب اس کو نماز سے کیا حاجت ہے.
نماز تو گویا ایک سیڑھی اوپر چڑھنے کی، اب جو اوپر چڑھ گیا اس کو سیڑھی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جو اس طرح کی بکواسیں کرتا ہو، اس طرح کی بے خدا باتیں کرتا ہو اور نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت کا انکار کرے، اس کے اوپر جو احکامات صادر ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی کو مطلب دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، کسی سے اس طرح واسطہ پڑے، پالا پڑے، تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن کو جو تھامے رہے گا، اور جو فتاوی رضیہ شریف میں اس طرح کی وضاحت موجود ہے، جو شخص اس کو سمجھے گا انشاءاللہ جو دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو کرامت محسوسہ، کیونکہ کرامت محسوسہ جیسے کہ پانی پر چلنا، تو پانی پر تو پانی کا جہاز بھی چلتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیرا سمندر پانی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا، ڈوب نہیں رہا ہوتا، اپنے بولیں گے یہ کیا کوئی کرامت دکھا رہا ہو؟ کیا کرامت دکھائے گا؟ وہ تو آدھا ننگا ہوتا ہے۔ اگر ہوا میں اڑنا تو ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اصل چیز جو دیکھنی ہے نا وہ شریعت کی پابندی دیکھنی ہے، کہ فرائض کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، واجبات کا پابند ہے، شریعت کی لگام اس کی زبان پر اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ جو بے باک ہو اللہ تعالی ہم کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے، ہم کو اس کے قرب سے بچائے، ہم کو نہیں جانا اس کے پاس، بڑے کوئی کتنی اس کے بارے میں ہم کو فضیلتیں بتائے، باتیں بتائیں، ہم کو ہمارے اعلیٰ حضرت کافی ہیں، ہم کو ہمارے غوث پاک کافی ہے، ہم کو اللہ کے فضل سے ہمارا پیر کافی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ ہمارے بیرون ملک کے جو اسلامی بھائی ہیں بعض اوقات وہ اس طرح قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، تو فلاں چیز میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ عجیب و غریب قسم کے ان کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، ادھر جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں کیوں چڑھتے ہو بھائی؟ کیا آپ کو آپ کے پیر صاحب نے شجرہ عطا نہیں کیا؟ کیا شجرہ قادری رضوی افطاری آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا اس میں آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہیں؟ اسے پڑھیں، اس پر عمل تو کریں۔ اب ہم بولیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جا کر کام ہو جائے گا۔ آپ کے پاس آپ کے پیر صاحب نے جیبی صاحب کا شجرہ دے دیا، کبھی کھول کر دیکھے تو صحیح شجرے میں ہے کیا؟ انشاءاللہ عز و جل شجرے پر آپ عمل کریں، لوگ آپ سے دعائیں کرانے، دم کروانے کے لیے آئیں گے۔ یار کہاں میرا پیر ہے الحمدللہ، اور اس شجرے کے اندر الوظیفۃ الکریمہ کا فیضان موجود ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ یہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کا مرتب کیا ہوا شجرہ ہے، اس کا فیضان، اور کئی بزرگان دین کے اوراد و وظائف کا فیضان یہ الحمدللہ شجرہ قادریہ رضویہ افطاریہ میں موجود ہے۔ مقصد المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں، اگر مقصد المدینہ کو میسر نہیں ہے تو نیٹ پر دیکھ لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ یہ شجرہ موجود ہے، www.dawatIslami.net۔ دعوت اسلامی کے تقریباً ہر ہی رسالے پر، سی ڈی پر، وی سی ڈی پر، آڈیو کیسٹ کے اوپر ویب سائٹ کا پتہ لکھا ہوا ہے، اس پر جائیے، اس پر شجرہ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید یہ کہ آداب مرشد کامل یہ مکمل مجموعہ ہے 5 حصوں کا، یہ حاصل کیجئے۔ اس کے اندر بھی الحمدللہ اس طرح کی ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ امیل سنت کے مدنی مذاکرے اس میں موجود ہیں۔ مدنی چینل پر معاشرے کے ناصر سلسلہ چلا تھا، باقاعدہ یہ سلسلہ بھی اس کی کری تھی کہ کس طرح ہمارا مطلب یہ بھولا بھالا مسلمان اسلامی بھائی یہ کس طرح مطلب کہ ان بعض دھوکے بازوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنا علاج کروانے کے چکر میں اور کسی پریشانی سے نجات پانے کے چکر میں کسی ایسے دھوکے باز کے ہاتھ میں آ کر پھر وہ اپنا بیچارہ کھانا خراب کروا دیتے ہیں، پیسے بھی الگ خرچ ہوتے ہیں، اعتقادات بھی بگڑتے ہیں، اور پھر جو فتنہ و فساد ہوتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کا دیکھتے رہتے ہیں، دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا متاثر ہونا کوئی آسان نہ بنائیے۔ یہ تمام اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے، انٹرنیٹ کے ناظرین سے متاثر ہونا اتنا آسان نہ بنائیے۔ متاثر ہونا ہے تو شریعت کے پابند سے متاثر ہوا جاتا ہے، شریعت کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، تو سچا پکا عاشق رسول ہو، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ اس پہ دیکھیے تو صحیح اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں اس کا کیا ذہن ہے، اس کو دیکھ تو لیں ہم،
یوں آنکھ بند کر کے چلنا کیسا؟ تو شجرہ قادریہ رضوی اتاری آپ کے پاس ہے الحمدللہ. پھر اگر کوئی ایسی تکلیف آپ کو ہے بھی تو کہا الحمدللہ ہمارے مکتوبات و تعویذات کے بستے نہیں ہیں. آپ کا روحانی علاج آپ کے گھر بیٹھے ہو رہا ہے, مدنی چینل کے ذریعے ہو رہا ہے. میل کیجئے, مدنی چینل پر آپ کو جواب ملے گا. آپ میل کیجئے, آپ کو انشاءاللہ مکتوبات تعویذات اتاری آپ کو جواب دیں گے. آپ کا ہاتھ تو ہاتھ استخارہ ہے الحمدللہ. آپ کی دعوت اسلامی میں کیا ہے جو آپ کی دعوت اسلامی نہیں دے رہی ہے؟ کیوں در در کی ہم ٹھوکریں کھائیں؟ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے پیر نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے, امیر اہل سنت نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کرامت محسوسہ اور کرامت معنویہ ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ بھی کرامتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں استدراج یعنی دھوکے کا, دکھاوے, اس طرح کے معاملات کا, فتنے کا, مکر کا اندیشہ ہے. لیکن اس طرح جو عبادت وغیرہ کے جو معاملات ہیں, جیسے ایک مشہور واقعہ ہے, ایک نوجوان ایک بزرگ کی ولایت کا ڈنکا سن کر گیا کہ چلو جا کے ان کی کرامت دیکھتے ہیں. تو وہ کرامت دیکھنے کے لیے جب حاضر ہوا تو کئی دن رہا تو کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی. تو واپس جانے لگا اور جا کر کہنے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا حضرت سنا تو بہت تھا آپ کی ولایت کا ڈنکا, لیکن کرامت دودھے کی کوئی. اور اس کے ذہن میں وہی کرامت تھی جو ہمارے ذہنوں میں عموماً عوام کے ذہنوں میں ہوتی ہے, کہ اڑ کر دکھائیں گے یا ہوا میں یوں بیٹھ جائیں گے تو نیچے سے بھی کھا لی, اوپر سے بھی کھا لی, یوں بڑھائیں گے تو سیب آ جائے گا, یوں بڑھائیں گے تو آم آ جائے گا, یوں بڑھائیں گے تو پھول آ جائے گا, پھول پکڑیں گے تو نوٹ آ جائے گی, 100 کا پکڑیں گے تو 1000 بن جائے گا, 1000 کا پکڑیں گے تو درہم بن جائے گا, درہم پکڑیں گے تو ڈالر بن جائے گا, ڈالر پکڑیں گے تو پاؤنڈ بن جائے گا. ہم کو تو ایسا بھی وہ سمجھ میں آئے گا کہ جو ہماری کرنسیوں کو ڈبل ٹرپل چپل کر دے, اور پھر وہ کرنسی بھی کرے گا ڈبل ٹرپل چپل اور اپنے کو بھی ڈبل ٹرپل چپل کر کے چلا جائے گا, دکھائے گا تھوڑا سا, لے بہت سارا جائے گا, پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے. تو ان چیزوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھوکے کا نظر کرتے ہیں, نظر بندی کا اندیشہ ہوتا ہے. طرح طرح کے مطلب لوگ موجود ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم کو جب ایک اچھا ملا ہو تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی. آپ کا تجربہ ہوگا ماشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے اسلامی بھائی اس بیان کو سن رہے ہوں گے. ایک ڈاکٹر سے فرق پڑے تو ابھی ڈاکٹر بدلتا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا علاج ہو رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے. پھر علاج کے لیے ہم مدنی انعامات بھی تو ملے ہوئے ہیں, کریں نا علاج. ہم بولے کہ ہم کو ڈاکٹر بھی ملا ہے, ہم علاج کے لیے جا بھی رہے ہیں, فرق نہیں پڑ رہا. فرق نہ پڑنے کی بنیادی وجہ دوا کا استعمال نہ کرنا بھی ہوتا ہے, یا درست کرنا نہیں, دوائی کا استعمال درست نہیں ہوتا ہمارا. جس طرح جو وظیفہ جتنا لکھا ہوا ہے, جتنی تعداد میں لکھا ہوا ہے, جتنے دنوں تک کا لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, جس طرح پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. جتنے دن تک پڑھنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تالا ہے, تالے کے اندر چابی ڈالتے تو تالا کھل جاتا. اب چابی کے اگر دندانے پورے نہیں ہوں گے تو تالا کہاں سے کھلے گا؟ بعض اوقات چابی اندر چلی جاتی ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کی یا گھر کے لوک کی چابی کہیں کھو گئی اور آپ نے کسی سے کہا یا چابی دینا, چابی اندر چلی گئی, گھومتی نہیں ہے. بات گھوم جائے تو کھلتا نہیں ہے. اس کے دانت گوتھے تو گھومتا ہی نہیں ہے کیونکہ دانت پورے نہیں ہوتے. دندانے پورے ہوں گے تو تالا کھلے گا. تو چابی تالے کے مطابق ہوگی, پورے دندانے کے ساتھ ہوگی, پھر دیکھیں تالا کیسے کھلتا ہے. تو ہم صحیح دندانے والی چابی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے وہ مسائل بعضوں کا حل نہیں ہوتا. پھر مسائل حل نہ ہونا یہ اس کی علامت بھی نہیں ہے کہ یار علاج نہیں ہو پا رہا یا صحیح نہیں ہو پا رہا. بعضوں کا آزمائش بھی ہوتی ہے, امتحان بھی ہوتا ہے, نہیں حل ہو رہا ہوتا. حل نہ ہونے میں بھی ہمارے لیے عافیت ہوتی ہے کہ میں شجرہ پڑھ رہا ہوں, میں تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے رہا ہوں, میں نے استخارہ بھی کروایا ہے, انہوں نے جو کہا میں وہی کر. ایسے اصلاح کو ملتے ہیں کہ بھائی جو کچھ آپ نے کیا وہی کیا, فرق نہیں پڑ رہا. میں کہتا ہوں فرق یہ پڑ رہا ہے کہ جس مصیبت پہ مبتلا تھے وہ مصیبت بڑھ نہیں رہی ہے.
کیا اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے؟ یا اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں آ رہی ہے کہ پیٹ میں درد تو صحیح نہیں ہو رہا تو چلو کمر کا درد تو شروع نہیں ہو گیا، سر کا درد تو شروع نہیں ہو گیا، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی مہلک خطرناک بیماری کی تو رپورٹ نہیں آ گئی۔ ہم اچھے پہلو کی طرف غور کریں، عافیت والے پہلو کی طرف غور کریں، اور پھر میرے گناہوں کی وجہ سے جو مجھ پر مصیبت آئی ہے اس کے اوپر بھی غور کریں کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے، اور بہت سا تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں ہماری رہنمائی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور اس طرح ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم کسی دھوکے باز کے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ تو یک در گیر محکم گیر، ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر، در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر، دے دیا مجھ کو وفا دھرنا چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا دھرنا چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا دھرنا چھوڑوں مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا سونا پیر میرا، یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل انٹرنیٹ کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامت کا تاج عطا فرماتا ہے، اور ان میں جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، شریعت کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کرامتیں ہوتی ہیں، کرامت حق ہے، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اولیاء کرام نے اور بالخصوص میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی بڑی کرامتیں دکھائی ہیں، بلکہ اللہ کی شان ہے جس سے چاہے ایسا عمل کروا دے جو بظاہر عقل میں نہیں آتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص گائے پر بوجھ اٹھائے اسے ہانکتا جا رہا تھا کہ گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بازبان فصیح کہنے لگی، میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، مجھے تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بتائیے گائے یہ ایک مطلب جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویا عطا کر دی اور وہ بازبان فصیح کلام کر رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے کہ ہم اچھی طرح سوچیں۔ اس طرح ایک شخص تھا وہ کرامت کو نہیں مانتا تھا، حضرت سیدنا جابر رحبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ رحبہ کے اکثر لوگ کرامت اولیاء کے منکر تھے کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن درندے پر سوار ہو کر رحبہ میں داخل ہو گیا، درندے پر بیٹھ کر رحبہ میں داخل ہو گیا اور پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ درندے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درندہ آپ کو لے کر چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رحبہ میں کسی نے بھی ہمارے بارے میں بدگوئی نہیں کی، لیکن دیکھے گا دام کچھ اور ہے، بن دیکھے گا دام کچھ اور ہے۔ تو ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا، کہ قیامت میں تو ماننا ہی ماننا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، اولیاء کاملین کا کیا مقام ہے، علماء ربانیین کا کیا مقام ہے۔ تو قیامت کے دن تو سب سامنے آ جائے گا، لیکن پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا تو دیکھے گا دام کچھ اور ہوتا ہے، بن دیکھے دام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ زبیدہ خاتون یہ خلیفہ ہارون الرشید پہلے رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ تھی. سنا کتاب میں تھا نیک خاتون تھی. ایک مرتبہ دونوں کہیں جا رہے تھے تو زبیدہ خاتون نے دور سے حضرت بہلول دانا جو مجذوب مشہور تھے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ جنت میں گھر تیار کر رہا ہوں یا جنت کا محل تیار کر رہا ہوں. اس نے اعتقاد سے مالا مال تھی زبیدہ خاتون. عقیدہ بڑا مضبوط تھا اس کا, اولیاء کاملین پر اس کا بڑا مطلب کہ اچھا ذہن تھا. تو برجستہ کہنے لگی کہ بہلول بیچتے ہو؟ اب مختلف روایتیں, مثال کے طور پر کہاں بیچتا ہوں, کہ کتنے کا, کہ 10 دینار کا. 10 دینار دیے اور چلی گئی. بہلول نے زمین برابر کر دیا, وہ مٹی کا گھروندا کہ یہ زبیدہ خاتون کا. واپس گئی تو خلیفہ ہارون رشید نے دریافت کیا کہ کیا کر رہی تھی؟ تو وہ بہلول مٹی کے گھروندے کی صورت میں جنت کا محل بنا رہے تھے. تو بولا میں نے خرید لیا. تو کتنے کا؟ بولا 10 دینار کا. بولا دیوانی ہو گئی ہے, یہاں بیٹھ کے 10 دینار کا جنت کا محل مل جائے گا تم کو. گھر گیا, رات کو سوئے تو ہارون رشید خواب دیکھا, خواب میں جنت کی سیر کر رہا ہے. سیر کرتے کرتے کہ اس کو محل نظر آیا, اس پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہے. جب وہ محل میں داخل ہونے لگا تو اس کو روک دیا گیا. تو کہا یہ میری بیوی کا, میری زوجہ کا محل ہے. کہا وہ دنیا میں ہوتا ہے, یہاں جس کا ہے نا وہی اندر آئے گا. اور وہ جھنجھلا گئے. خلیفہ ہارون رشید بیدار ہو گئے, اپنی زوجہ کو اٹھایا, کہا کہ وہ چلو کہاں, بہلول کے پاس چلتے ہیں. پھر پہنچے دونوں بہلول کے پاس. اب ہارون رشید کی باری آئی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس نے بہلول دانا کو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو کہا کہ ہاں بیچو گے؟ تو ہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ کہا 30 دینار کا. کہا بہلول یہ کل تو 10 کا بیچا تھا, 30 کا اتنا مہنگا, ایک ہی رات اتنی مہنگائی کر دی آپ نے. تو حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جو خریدنے آئے تھے وہ بن دیکھ آئے تھے, آج جو آئے وہ دیکھ کر آئے. تو بن دیکھے کا دام کچھ اور ہے, دیکھے کا دام کچھ اور ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ مطلب مان لینا چاہیے. بعض جگہوں پر اس طرح ہے کہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایسے مجذوب تھے کہ ان کے پاس بڑے بڑے علماء حاضری دیا کرتے تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو اللہ کا کرم ہے اس طرح, مطلب کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت اور برکت عطا کی. حضرت سیدنا بکر بن عبد الرحمن علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محو سفر تھے. ہم نے کیکر کے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اور کہا یہ جگہ کتنی عمدہ ہے, کاش اس درخت پر تر و تازہ کھجوریں ہوتی. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے پوچھنے لگے کیا تر و تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے درخت کو حرکت دے کر کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا اور تنا ہوا درخت بنایا, ہماری طرف کھجوریں پھینک. پھر آپ نے درخت کو ہلایا تو اس سے واقعتاً تازہ کھجوریں گرنے لگیں. ہم نے دوسرے کہتے ہم نے ساتھ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا, پھر سو گئے. جب بیدار ہو کر اٹھے دوبارہ درخت کو ہلایا, حرکت دی تھا, وہ کانٹے گرانے لگا. تو ذوالنون مصری نے ہلایا تو کھجوریں پھینکنے لگا, اور جب انہوں نے ہلایا تو کانٹے پھینکنے لگا. تو اس طرح کی کرامتیں یہ ظاہر ہیں الحمدللہ. قرآن پاک میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا پیارا واقعہ نقل ہے کہ آپ کے پاس جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لے کر حاضر ہوتے تو آپ کچھ لے کر تشریف لاتے تو آپ کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں, اور بے موسم کے پھل دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا, تو آپ فرماتی کہ یہ میرے رب کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے حساب اس عطا فرمائے.
تو ہمارے مفسرین کرام نے اس سے کرامات اولیاء کا ثبوت بھی لیا ہے کہ آپ ولیہ تھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور یہ آپ سے کرامت کا زور ہوتا تھا. اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ، سینکڑوں برس یہ غار میں سوتے رہے، تو یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ بھی کرامات اولیاء ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلقیس کو اسلام کا پیغام دیا، ملکہ بلقیس کو، اور اس سے اسلام کی اپنے دین کی اپنے مذہب کی حقانیت کا ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ایک فرمایا کہ اس کا کون ہے جب یہ تخت لا کر دے، تو آپ کے درباری تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو علم والا فرمایا. حضرت آصف بن برقیہ، یہ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں وہ تخت لا کر رکھ دیتا ہوں. پلک جھپکنے میں وہ تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں جو الحمدللہ کرامات اولیاء کے متعلق ہماری آگہی کرتے ہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں تو مالا مال ہیں. تو الحمدللہ عز و جل آج ہم جس مبارک شخصیت کی یاد منا رہے ہیں وہ صاحب کرامت تھے، اور ان کی ایسی کرامتیں ہوتی تھی کہ چور کے لیے دعا کی تو اسے کتب بنا دیا. بڑے بڑے لوگ آئے تو دلوں سے ان کے جو کچھ خیالات تھے وہ نکال دیے، جو نکالنا تھا نکال دیتے تھے، جو ڈالنا تھا ڈال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا تصرف عطا کیا تھا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو. وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی پکی نیت کر لیجئے. الحمدللہ یہ ماحول ہمیں حسن اعتقاد کے ساتھ ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی دیتا رہے گا، ہمیں فرائض کا پابند بنائے گا، واجبات کا پابند بنائے گا. الحمدللہ اس ماحول کے صدقے ہم نمازی بنیں گے. اس ماحول کے صدقے اللہ نے چاہا تو پرہیزگاری بھی نصیب ہوگی. الحمدللہ اولیاء کرام کی محبت بھی نصیب ہوگی. یہ ماحول ہے جس کے ساتھ وابستہ ہوتے تو ہمیں غوث پاک کا دامن نصیب ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کی والدہ بیمار تھی. جب وہ مدنی قافلوں کے مسافر بنے تو وہاں جا کر عاشقان رسول کے ساتھ خوب گر گرا کر دعا کی. انہوں نے بھی دعا کی. فرماتے جب میں مدنی قافلے کے بعد گھر واپس لوٹا تو میری وہ امی جان جو 4 پیسے نہیں اٹھ سکتی تھی، انہوں نے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولا. تو یہ الحمدللہ مدنی قافلے میں دعا کی برکت تھی کہ میری امی جان کو شفا نصیب ہو گئی. تو جو اسلام مدنی قافلے کی نیت کرتے ہاتھ اٹھا کر عزم کا اظہار کریں. انشاءاللہ ہم بھی غوث پاک رب العالمین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کو تحفہ پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور مدنی انعامات پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مرکز کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بیان کے اختتام میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں. تو دعا مانگنا یہ سنت ہے. چنانچہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول قبول فرمائیے. ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ کنز الایمان ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا ہو دعا. اور الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کنز الایمان سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا کہنا بھی دعا ہے. دعا میں حد سے نہ بڑھے. مثلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا
نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے. جو محال یعنی ناممکن یا قریبا محال ہو اس کی دعا نہ مانگے. لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے. یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا یہ ممنوع ہے کہ یہ ایسے عمر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے. امید ہے کہ اسلام بھائی سمجھ گئے ہوں گے, مدی چینل کے اور انٹرنیٹ کے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. نمبر 4, گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے, کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے. نمبر 5, قطع رحم مثلا فلاں رشتہ داری میں لڑائی ہو جائے, فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کہ دعا نہ کرے. اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے, بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے. رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے. خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز. نمبر 8, بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کرے. البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین کہ ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو, یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو, تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے. نمبر 9, کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے, کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے, ورنہ بڑا گناہ ہے. کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے, خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے. کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے, اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات یعنی بے جان چیزوں مثلا پتھر لوہا وغیرہ حیوانات پر لعنت ممنوع ہے. البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے. نمبر 11, کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ یعنی کہتے نا بھاڑ میں جا آگ اور دوزخ میں داخل ہو, کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے. جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے. یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں, کہ اس میں ان حدیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا. البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمان کی مغفرت ہو جائز ہے. نمبر 14, اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال و اولاد کے لیے بددعا نہ کرے. کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بددعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو. جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے. مثلا مرد یوں کہ یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے, کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے. البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں پر غضب اور لعنت کی دعا کرنا۔ نمبر 16، دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل ثنا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا، تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پالے گا۔ نمبر 17، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 217 پر یہ 17 مدنی پھول اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہیں۔ تو تمام اسلام بھائی یہ بھی نیت کر لیے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جدھر رہتے ہیں، فیضان سنت کا درس بھی دیں گے۔ دیکھیں ابھی ہم دعا کے ہمیں 17 مدنی پھول پڑھے، اس میں کئی ایسے مدنی پھول ہیں جو شاید آج کئی اسلام بھائی نے پہلی بار سنے ہوں گے کہ اچھا یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں بعض تو کیسے سخت احکامات آپ نے سنے جو میرے آقا، میرے ولی نعمت امیر اہل سنت نے، ہمارے آقا اعلیٰ و امام اہل سنت اور آپ کے والد ماجد کی جو کتاب ہے احسن الویا لآداب دعا، احسن الویا لآداب دعا سے یہ چند مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں، 17 مدنی پھول۔ تو آج مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں مکی پاک کی نیت کر لیں، سبز گنبد کے سائے میں مکی مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مکی کی نیت کرے کہ انشاءاللہ وہاں جو گھر ہوگا وہ مکی پاک ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک کاش ایسا کرم ہو جائے کہ کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پر دیوانگی چھا رہی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ اے کاش اس حال میں پہنچے کہ ہم پر وجد کی کیفیت ہو، دیوانگی کی کیفیت ہو، اور رو رو کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں، پردے ہٹ جائیں، جلوہ بے نقاب ہو جائے اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ کاش ہمارا وہیں دم نکل جائے، ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا صدقہ نصیب ہو جائے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ ہمیں تیری راہ میں موت عطا فرما، وجعل موتی برد حبیبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمیں تیرے حبیب کے دیار میں موت عطا فرما۔ بقیہ پاک ہمارا کاش مدفن ہو، عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا ہو، وقت نزا آقا کے جلوے ہوں، غوث پاک بھی ہوں، ہمارے مرشد بھی ہوں، اور بس ان کے جلوے ہوں، اور ہم ایمان اور عافیت پر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ واقعی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے متعلق فرمایا نا کہ حقیقی عید تو اس کی ہے جو ایمان سلامت لے گیا، اور میرے امیر سنت کا بھی اسی طرح ارشاد ہے کہ کامیاب تو وہ شخص ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا، یعنی جو قبر میں بھی ایمان والا ہے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ شیطان لعین کب قسمت ہم سے کھیل جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا
تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا نہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں نہیں ابھی نہیں. تو آپ سے آپ کے متعلقین جو گرد کرے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے اچانک کہا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں. تو فرمایا کہ ابھی شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے احمد تم خوش نصیب ہو جو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے کے جا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابھی نہیں، یعنی ابھی میری روح نکلنا باقی ہے، ابھی بھی میں بدبخت اس سے غافل نہیں ہوں. یعنی یہ بھی وار تھا، شیطان کے عجیب و غریب وار ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نیک بندوں کو یہ برکت عطا کی ہے کہ شیطان کے وار کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مجاہدات پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دھواں ایک روشنی ہے، اس سے آواز آئی عبد القادر میں نے تیرے لیے ہر وہ شے حلال کر دی جو حرام تھی. ایک پورے واقعے کا خلاصہ ہے جو مجھے یاد ہے، میں عرض کر رہا ہوں. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاہور شریف پڑھی، یعنی آپ سمجھو یہ شیطان ہے، اور وہ جو روشنی تھی وہ کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گئی. تو اس سے پھر آواز آئی کہ عبد القادر تو خوش نصیب ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا بدبخت پھر دھوکہ دیتا ہے، بدبخت پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میری رب کی رحمت نے بچا لیا. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے کیسے پہچانا شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے جملے سے پہچان لیا کہ جو حرام تھا میں آپ کے لیے حلال کر دیا، کہ شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، حرام واضح ہو چکا، حلال واضح ہو چکا ہے، ڈکلیئر ہے. یہ الحمدللہ آپ کا علم آپ کی معلومات کی برکت ہے. اور چونکہ ہر ولی عالم ہے، یاد رکھیے گا، عالم یہ ولی جو ہے نا یہ عالم ہے، جو ولی ہے نا وہ عالم ہوتا، یاد ہے. ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر ولی کون ہے؟ عالم ہے. ولی جاہل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا. علم دین سیکھنے کی بھی کوشش کیجیے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، اجتماعات میں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، دوسرے اسلام بھائیوں کو لانے کی بھی نیت کیجیے، فیضان سنت کا درس دیجیے، فیضان سنت کا درس سنیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو آپ کے یہاں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے خود بھی دیکھیے، اور گھر گھر مدنی چینل دکھانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کیسا مدنی ماحول پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس گھر میں مدنی چینل چلے گا انشاءاللہ عز و جل وہ مدنی ماحول بنائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ.